چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئکن کلک کر دیجیے گا تاکہ ناول کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اسٹیئرنگ گھمایا اور ساتھ بریک لگائی۔ گاڑی زیادہ سپیڈ میں تھی، وہ سائیڈ پہ گھوم گئی اور کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ سڑک کے کنارے لگے درخت سے ٹکرائی، پھر کلا بازیاں کھاتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ ٹکر شدید تھی، زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ دلہن کے لباس میں وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ آہستہ آہستہ چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ مسٹر رندھاوا کی آنکھیں نم تھیں۔ ستون کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے روکا نہیں، جانتے تھے کہ دکھ قیامت کا ہے، اس کا بوجھ آنسو ہی ہلکا کریں گے۔ ہنا نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی، اسی کمرے میں جسے صبح وہ الوداع کہہ چکی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے خود کو دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی تھی، رخساروں پہ آنسوؤں کی لکیریں تھیں، کسی ایسی دلہن کی طرح جس کی رخصتی ہوئی ہو اور وہ رخصتی کے وقت روئی ہو، لیکن وہ ایسی دلہن تھی جس کی رخصتی بابل کے گھر سے پھر بابل کے گھر ہوئی تھی۔ اس نے الماری سے کپڑے نکالے، کپڑے تبدیل کیے اور چہرہ دھویا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے سوچتی رہی، اب کیا کرنا تھا اسے۔ کل وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ آج پھر وہ ایسے ہی اس کمرے میں اکیلی ہوگی۔ مہندی کے فنکشن کے بعد بہت خوش اور حسین سپنے بن رہی تھی۔ جو ہوا وہ وہم و گمان سے بہت دور تھا، لیکن اسے حقیقت کو تسلیم کرنا تھا۔ پاپا بہت پریشان تھے، ان کی پریشانی کم کرنی ہے۔ وہ اٹھی اور اپنے روم سے نکلی۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آ گئی۔ مسٹر رندھاوا پریشان بیٹھے تھے۔ پاپا چائے پئیں گے؟ وہ نارمل انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کی جانب حیرانی سے دیکھنے لگے۔ اپنے سوال کا جواب نہ پا کے وہ کچن میں آ گئی، چائے کا پانی رکھ کے سوچوں میں گم ہو گئی۔ دماغ خالی خالی تھا، وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ موجود نہ تھی۔ سب کچھ الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔ اسی ڈر سے وہ سب پہلے بتانا چاہتی تھی، اس نے بتایا بھی تھا، کورگل سے خط بھیجا بھی تھا، لیکن کاشف العلم تھا، جان بوجھ کے ایسا ظاہر کر رہا تھا۔ یہ بات سب سے چھپانا چاہتا تھا یا سچ میں ایسے ہی تھا، اسے پتہ نہ تھا۔ خیالات کا بہاؤ ذرا تھما تو وہ چائے میں پتی ڈالنے لگی، لیکن پانی سوکھ چکا تھا۔ خیالوں میں اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ دوبارہ پانی ڈالا، چائے بنائی اور کپوں میں ڈال کے لے آئی۔ پاپا چائے لے لیں۔ وہ ان کے ہاتھ میں کپ تھما کے خود ان کے سامنے بیٹھ کے چائے پینے لگی۔ پہلا گھونٹ لیا تھا تو اسے چائے پھیکی محسوس ہوئی، وہ چینی ڈالنا بھول گئی تھی۔ مسٹر رندھاوا ایسے ہی چائے پی رہے تھے۔ پاپا چینی ڈالنا بھول گئی، میں لے کے آتی ہوں۔ وہ جانے لگی۔ ہانی بیٹا، مسٹر رندھاوا کی آواز گونجی۔ اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ ایسا نہ کرو ہانی بیٹا، اپنے ساتھ ایسے نہ کرو، دکھ ہے تو اسے ظاہر کرو، رو لو۔ آنسو جب روکے جائیں تو دل غم سے پھٹ جاتا ہے، انسان اندر ہی اندر ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ آنسو بھی اللہ کا تحفہ ہیں، جو بہتے ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، غم کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ آنسو کمزوری کی نشانی نہیں ہوتے۔ میں بھی بہت رویا تھا جب تم گم ہو گئی تھی، کئی بار رویا تھا۔ یہ خیال نہ کرو کہ تمہارے رونے سے مجھے دکھ ہوگا، مجھے زیادہ فکر اور دکھ تب ہوگا جب تم نہیں رو گی۔ پاپا مجھے رونا نہیں آ رہا، دیکھے تو میں ہنس رہی ہوں۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی لیکن اس سے ہنسا ہی نہ گیا۔ ہنا، اس وقت تمہیں کچھ بھی کہوں تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب دکھ زیادہ ہو تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان غم و غصے میں منہ سے کوئی غلط بات نکال بیٹھتا ہے اور اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ یہ مشکل وقت، یہ دکھ ہمارا امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ خوشیاں دے کر تو کبھی دکھ دے کر بھی ہمیں آزماتا ہے۔ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ کیوں؟ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، سب کے لیے اچھا ہی سوچا، بس ایک خواہش کی اور اسی کی تکمیل کے لیے اتنے عذابوں سے گزر رہی ہوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ صبر کرو ہانی، یہ تکلیفیں اور مشکلیں پیغمبروں اور انبیاء کرام کو بھی ملی تھیں۔ انہوں نے کون سا گناہ کیے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روتے روتے آنکھیں چلی گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے طائف میں اس قدر پتھر مارے کہ ان کا خون مبارک بہنے لگا۔ دیگر انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی، ان کا مذاق اڑایا، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ بس اللہ پہ یقین رکھو۔ اللہ پہ یقین ہمارا ایمان بھی ہے اور مشکلوں سے لڑنے کے لیے ہتھیار بھی۔
اللہ پہ یقین ایک ایسا پاسورڈ ہے جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے، ہر مشکل دور بھاگ جاتی ہے۔ یقین ہے نا اللہ پہ؟ وہ اس سے سوال کر رہے تھے۔ جی پاپا، ہے یقین، دل سے پورا یقین ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ مسٹر رندھاوا نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھا لیا۔ وہ ان کے کندھے پہ سر رکھ کے رو رہی تھی اور وہ بے بسی کی تصویر بنے سوچ رہے تھے کہ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتے، اس کے دل سے سارے دکھوں کو مٹا سکتے۔ جلدی کرو، دروازہ کھولنے کی کوشش کرو، شاید ڈرائیور زندہ ہو۔ آواز جانی پہچانی تھی، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کس کی آواز ہے۔ پتہ نہیں کون پاگل ہے، مر گیا تو اپنی جان مصیبت میں پڑ جائے گی۔ غلطی ساری اس کی ہے، اتنی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا اور دیکھتے ہوئے بھی سیدھا آ رہا تھا، لیکن کون سنے گا۔ استاد دروازہ نہیں کھل رہا، بری طرح سے پچک گیا ہے۔ ارے ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ استاد نہیں کھلے گا، میں نے بہت کوشش کی ہے۔ ارے جا، تمہیں کام کرنا کہاں آتا ہے، میں ابھی کھول دوں گا۔ لے استاد، ماننی تو ہے نہیں تو نے، کر لے کوشش۔ کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہیں۔ ارے یہ دروازہ تو کاٹنا پڑے گا استاد، میں نے کہا تھا نا۔ ارے زیادہ باتیں نہ بنا، کسی بھی طرح ہمیں اسے باہر نکالنا ہے یہاں سے۔ استاد ہیلپ لائن پہ کال کر لو، ان کے آتے آتے دیر ہو جائے گی، انہوں نے بھی تو یہی کرنا ہے۔ دیکھو ٹول باکس میں کٹر پڑا ہے، وہ نکال لاؤ۔ وہ آوازیں سن رہا تھا، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ لو استاد، کٹر تو لے آیا ہے، لیکن اب اسے لگاؤں کہاں؟ وہ سامنے والی دکان کے میٹر سے لگا لو، جلدی کرو۔ لیکن یہ غلط ہے استاد۔ ارے کسی کی زندگی کا سوال ہے، تمہیں غلط اور صحیح کی پڑی ہے۔ استاد رہنے دو، گاڑی اتنی بری طرح سے پچکی ہوئی ہے، ڈرائیور بھی مر چکا ہوگا، حرج کیا ہے چیک کرنے میں، کیا پتہ زندہ ہی ہو۔ استاد نے کٹر دکان کے میٹر سے لگایا اور کٹر سے دروازہ کاٹنے لگا۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہے، باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے یہ سب ایک خواب محسوس ہو رہا تھا۔ استاد ایسے نہیں نکلے گا، اس کی ٹانگ ڈیش بورڈ میں پھنسی ہوئی ہے۔ کٹر مجھے پکڑاؤ۔ پھر آوازیں آنے لگیں۔ استاد دھیان سے کہیں ٹانگ ہی نہ کاٹ دینا۔ ارے زیادہ ٹر نہ کر، میں نے کیلنڈر کسی اور کو رکھ لینا ہے، تیری زبان ہی نہیں رکتی، ہر کام میں ہدایتیں دینے سے باز نہیں آتا۔ اچھا استاد، تم تو ناراض ہو گئے، اب نہیں بولتا، چپ ہوں۔ آواز آتی رہی اور پھر آواز رک گئی۔ ارے بالے، یہ کٹر نہیں چل رہا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ بالے کہاں مر گیا ہے، جواب تو دے۔ استاد تم نے ہی کہا تھا کہ اب نہ بولنا۔ ارے فضول بولنے سے منع کیا تھا، یہ کٹر نہیں چل رہا۔ استاد تار ہل گئی ہوگی، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ کچھ دیر میں پھر کٹر چل پڑا۔ استاد نے ڈیش بورڈ تھوڑا سا کاٹا تو ٹانگ بھی نکل آئی۔ اسے باہر نکالا جا رہا تھا۔ استاد نے گاڑی سے نکال کے تھوڑے فاصلے پہ سڑک کے کنارے گھاس پہ لٹا دیا۔ ارے یہ تو وہی بہو ہے، بہو کاشف۔ استاد حیران ہوا۔ پانی لے کے آؤ۔ بالا پانی لے آیا اور اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چہرے پہ پڑا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ پہلے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے باہر نکالنے والا وہی استاد تھا جو ہنا کو بھی لے کے آیا تھا۔ ارے استاد تم؟ ہاں بہو جی، بس قسمت میں تھا آپ کی پھر مدد کرنا، اسی لیے ملاقات ہو گئی۔ بہو ذرا چل کے دیکھو، آپ کوئی چوٹ زیادہ تو نہیں لگی، ٹھیک سے چلا جاتا ہے یا نہیں؟ وہ استاد کا سہارا لے کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑا چلا تو چلنے میں کوئی مشکل نہ ہوئی، معمولی خراشیں لگی تھی صرف۔ بہو تمہاری قسمت بہت اچھی ہے جو آپ بچ گئے، ورنہ اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ بچنا مشکل تھا۔ میری قسمت کہاں اچھی ہے، اچھی قسمت ہوتی تو آج یوں ہی آنا ہوتا۔ وہ بڑبڑایا۔ بہو جی ایسا نہیں کہتے، زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زندگی کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ میرے ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مجھے بھی بہت چوٹیں آئی تھیں، 2 ماہ ہاسپٹل میں رہا تھا۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ گھر کی چیزیں بھی بیچنی پڑ گئیں۔ میں بھی مایوس تھا، لیکن پھر ٹھیک ہونے کے بعد کسی اور کا ٹرک چلانے لگا۔ بہنوئی دبئی سے آیا تو اسے پتہ چلا تو اس نے کچھ پیسے دیے۔ وہ پیسے میں نے سیٹھ کو ایڈوانس دے کے قسطوں پہ اسے ٹرک لے لیا۔ 2 سال میں قسطیں چکا کے ٹرک میرا ہو گیا۔ بہنوئی کو بھی اس کے پیسے واپس کر دیے اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں ایک اور ٹرک خرید سکتا ہوں۔ گھر بھی کرائے کا تھا، اسے بھی اپنا بنا لیا۔ کاشف اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑے جوش و خروش سے اپنی کہانی سنا رہا تھا۔
باؤ جی جس نے دنیا میں بھیجا ہے وہ جینے کا ڈھنگ بھی سکھا دیتا ہے، ساری مشکلیں بھی دور کر دیتا ہے۔ ہم انسان بڑے ہی جلد باز ہوتے ہیں، جلدی سے گھبرا جاتے ہیں، صبر نہیں کرتے۔ ہمیں سب کچھ چاہیے ہوتا ہے اور وہ بھی بہت جلدی، یقین ڈولنے لگتا ہے، ہم اسے شکوے کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی باتیں دل کو لگ رہی تھیں، خدا نے اسے مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اچانک زور کا دھماکہ ہوا، گاڑی کا پٹرول ٹینک پھٹ چکا تھا۔ وہ دور تھے اس لیے محفوظ رہے، نکالنے میں اگر کچھ دیر ہو جاتی اور وہ گاڑی میں ہوتا تو اب تک قصہ تمام ہو چکا ہوتا۔ نیم بے ہوشی میں تھا اور دروازہ بھی ٹوٹ کے پھنس گیا تھا۔ ڈرائیور اس کے لیے فرشتہ بن کے آیا تھا، اسے مرنا ہوتا تو مر چکا ہوتا، زندگی ابھی باقی ہے، اللہ نے اسے زندہ رکھنا تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ کیا ہوا باؤ جی؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی گھبرا گیا تھا۔ حالات تیزی سے بدلے تو پریشان ہو گیا۔ انسان کی مرضی کے مطابق کچھ نہ ہو تو اس کا رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے نتائج چاہتا ہے، اس کے لیے ہر ممکن کوششیں کرتا ہے، یا پھر ہر حقیقت سے فرار چاہتا ہے، لیکن اسے سامنا کرنا تھا۔ ہنا ابھی یہی تو ہے، دل برداشتہ ہے، غصے میں ہے، تو کیا ہوا؟ اس کے ساتھ بھی تو اچھا نہیں ہوا۔ اسے میں منا لوں گا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ نئی امیدوں کی کونپلیں پھوٹ رہی تھیں۔ منزل اسے ہی ملتی ہے جو حوصلہ نہیں ہارتا۔ اسے تو ہنا کو حوصلہ دینا تھا، لیکن وہ خود حوصلہ ہار بیٹھا تھا۔ موبائل پہ ماما کی کال آ رہی تھی۔ کاشف کہاں ہو؟ ٹھیک تو ہو؟ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ جی ماما ٹھیک ہوں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اف خدایا، تم بالکل ٹھیک ہو نا؟ میں ڈرائیور بھیج دیتی ہوں۔ کہاں پہ ہو تم؟ ماما آپ فکر نہ کریں، میں ابھی گھر پہ آ جاتا ہوں۔ نہیں تو مجھے بتاؤ کہاں پہ ہو؟ ہم ابھی گھر نہیں پہنچے، تمہاری طرف ہی آتے ہیں۔ کاشف نے ایڈریس بتا دیا۔ بہو جی گھر والے پریشان ہوں گے۔ ڈرائیور کاشف کی کال سن رہا تھا۔ ہاں وہ تو ہوتے ہی ہیں، بس مجھے لینے آنے والے ہیں۔ بہو کتنا عجیب اتفاق ہے نا کہ ہم تیسری بار ملے ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہر بار مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تمہاری نہیں، میری خوش قسمتی ہے استاد، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید میرے لیے یہ سب کچھ نہ کرتا۔ لوگ تو تماشا دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہوتا تو مدد کرنے کی بجائے موبائل سے مووی یا سیلفی بنا رہا ہوتا اور میں ایسی گاڑی میں جل جاتا۔ ہاں 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 ہاں، یہ بھی خوب کہی بہو تم نے۔ میرا بس چلے نا تو ایسے لوگوں سے موبائل لے کے توڑ ڈالوں۔ کتنوں کے موبائل توڑو گے استاد؟ خیر چھوڑو، میں تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ بہو مجھے شرمندہ مت کرو۔ بہو ایک بات پوچھوں؟ اگر برا نہ مانو تو پوچھ لو، میں بھلا کیوں برا مانوں گا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اتنے اچھے کپڑے پہن کے کسی شادی میں گئے تھے؟ شاید چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی میں گئے ہوگے۔ آج تو ہر دوسرا بندہ بن ٹھن کے ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہا ہے۔ وہ جس نے اندر سے کبھی ہوٹل بھی نہیں دیکھا، وہ بھی آج ہوٹل میں بیٹھا ہے۔ کیا زبردست شادی ہے، ہر جگہ بس اس شادی کی باتیں ہو رہی ہیں، کھانا پینا سب فری ہے۔ میں اور بالا بھی ہوٹل سے کھانا کھا کے ہی نکلے تھے کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ کاشف اداس ہو گیا۔ آج میری شادی تھی جو نہیں ہوئی۔ ارے تو آج تمہاری بھی شادی تھی اور اپنی شادی پہ جا رہے تھے تو یہ حادثہ ہو گیا۔ پھر جلدی جاؤ، جا کے شادی کرو۔ میں بھی ایسے باتیں لے کے بیٹھ گیا۔ چلو میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں۔ استاد اب نہیں شادی ہو رہی۔ ارے ایسے کیسے، کیوں نہیں ہو رہی شادی؟ وجہ میں بتا نہیں سکتا، بس یوں سمجھ لو کہ وہ میری قسمت میں نہیں ہے، ملتے ملتے رہ گئی۔ باؤ وہ تمہیں ضرور ملے گی، میرا دل کہتا ہے ضرور ملے گی۔ 15 منٹ سے بھی کم وقت میں عائشہ وہاں پہنچ گئی۔ خرم چودھری کی BMW کے ساتھ پولیس موبائل اور 6-7 گاڑیاں اور بھی تھیں۔ ان میں NGO کے لوگ اور کچھ مسٹر رندھاوا کے گارڈز تھے۔ اتنے میں ایمبولینس بھی سائرن بجاتی وہاں پہنچ گئی۔ استاد ان سب کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید تم زخمی ہو اور جان بوجھ کے نہیں بتا رہے۔ ماما وضاحت کر رہی تھی۔ اف میرے خدا، یہ کیا حال ہوا گاڑی کا، اور تم کہتے ہو معمولی ایکسیڈنٹ ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ بے قراری سے وہ اسے چھو کے دیکھ رہی تھی۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، گاڑی کا دروازہ کاٹ کے مجھے استاد نے بروقت نکال لیا تھا، ورنہ روسٹ ہو گیا ہوتا۔ کاشف نے استاد کی طرف اشارہ کیا جو حیرانی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کاشف کو بچا لیا۔ وہ استاد سے مخاطب تھی۔ جی یہ تو میرا فرض تھا۔ استاد گڑبڑا گیا۔ عائشہ نے پرس سے چیک بک نکالی اور چیک کاٹ کے استاد کو تھما دیا۔ استاد نے چیک دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
اتنی بڑی رقم کا اسے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نہیں رہنے دے، میں نے اس لیے تو بہو کو نہیں بچایا، میں نہیں لوں گا۔ استاد نے چیک واپس کر دیا۔ نہیں بھائی، یہ تو آپ کو لینا ہوگا، عائشہ نے اصرار کیا۔ کاشف یہ تم خود دے دو۔ کاشف نے زبردستی چیک استاد کو تھما دیا۔ بھلے، استاد کو کچھ یاد آیا۔ جی استاد، بولو کیا بات ہے؟ یہ پیسے لے لو، جس دکان کے میٹر سے کٹر لگایا تھا اس کے شٹر کے نیچے سے یہ پیسے اندر ڈال دو۔ استاد نے 500 کا نوٹ بالے کو پکڑا دیا۔ عائشہ جلی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ کاشف کو۔ ناقابل یقین تھا کہ کاشف اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد بھی بالکل ٹھیک تھا۔ آج کے دن کچھ بھی اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ کاشف موت کے منہ سے نکل آیا تھا۔ کاشف گھر چلتے ہیں، وہ کاشف سے مخاطب تھی۔ اچھا استاد، میں اب چلتا ہوں، وہ استاد سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھایا اور پھر واپس پلٹ پڑا۔ استاد، جن چودھری صاحب کی تم بات کر رہے تھے نا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ استاد کو حیران چھوڑ کے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی گھر کی جانب رواں دواں تھی۔